وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخر الآية. سورة المائدہ آیت نمبر 3. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں، جہاں پر ہر طرف لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، جہاں پر لوگ ہر طرف ٹینشنوں سے دوچار ہو رہے ہوں یا مصیبتیں ان کی طرف آ رہی ہوں، ایسے حالات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک صحت و تندرستی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کی دولت سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اگر ایمان کی دولت میسر ہو جائے تو وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیاب و کامران بن جائے۔ اس اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کے ماننے والوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مسائل کو امت کے سامنے اس انداز سے پیش کیا گویا کہ لیلھا کنہارھا، کہ اس امت کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، کہ اللہ کے نبی اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کو جینے کا سلیقہ سکھلایا، اس امت کو عبادات کا طریقہ بتلایا، اس امت کو جس انداز سے زندگی گزارنا ہے وہ زندگی گزارنے کے کچھ اسلوب و کچھ طریقے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو آیت کریمہ مجھے اور آپ کو دین کے کامل ہونے پر ابھارتی ہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم جس دین کو مانتے ہو، تم جس اسلام کی پیروی کرتے ہو، وہ اسلام کامل ہو چکا ہے، وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر ایڈ کی جائے، جو اس کے اندر جمع کر لی جائے، جو اسے دین کا حصہ سمجھا جائے، ایسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر باقی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اور مجھے آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے، کیا 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا اور پوری رات جاگنا جائز ہے؟ آج ہم جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ باب شعبان کی 12 تاریخ کا دن ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جب محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، جو یہ اسلامی مہینے ہیں
ان مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شعبان کا مہینہ، ماہ شعبان جو ہے 8واں مہینہ پڑتا ہے، اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے روزوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، کیونکہ اسلام کا وہ 8واں مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیاما منہ فی شہر شعبان، کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی بھی شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سلسلۃ صحیح الترغیب کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح روایت قرار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ام سلمہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ اسی لیے بھی معظم ہے، شعبان کے مہینے کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج امت کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن امت کو اس بات کا علم ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو پوری رات جاگا جائے، اور اس رات کو بہت اہمیت کی رات شمار کی جاتی ہے، اور اس رات کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے جو دوسری راتوں کو مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ اس رات کو قمقمے جلائے جاتے ہیں، اس رات کو مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی صرف 15 دن کے روزے رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ یہ بات بتلائی کہ صرف شعبان کے شروع کے 15 دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور اس کے بعد کے 15 دنوں کو منع کیا گیا ہے۔ اس کی مصلیت یہ ہے کیونکہ پھر اس کے بعد شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، انسان پھر وہ جو 15 دن بس جاتے ہیں ان دنوں میں صحت یابی اختیار کر لے گا، ان دنوں میں اگر وہ شخص صحت مند ہو جائے گا پھر اس کے بعد اسے رمضان کے فرض روزے رکھنے، اس کے بعد رمضان المعظم کے اسے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے 15 روزوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں جبکہ دوسرے مہینوں میں اتنا زیادہ کثرت سے روزے نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اکثر و بیشتر لوگ نیکیاں کرنے میں غفلت برتتے ہیں، نیکیاں کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرو۔ اور اللہ رب العالمین اسی مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال کو آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور ان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس آج سال پورے سال میں اس نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں، کون سے اچھے اعمال کیے، کون سے برے اعمال کیے، اعمال آسمانوں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین جب اعمال کے بارے میں دیکھے گا تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے اعمال بھی جب اللہ کی خدمت میں جائیں تو روزے کی حالت میں ہو، اس لیے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے شعبان کی فضیلت میں باتیں ملتی ہیں۔ اور اب آپ حضرات کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ماہ شعبان کے اندر
جو بدعتیں کی جاتی ہیں وہ بدعتیں کس لیے کی جاتی ہیں، ان بدعات کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت یہی بتلاتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل بنا دیا، دین کو مکمل بنا دیا، اور ایسا دین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر کامل بنا دیا ہے، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے اندر کسی نئی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کسی نئے مسئلے کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ دین ہے جس دین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دین ایسا دین ہے کہ پورے ادیان میں سب سے بہترین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام، اور وہ بھی دین ایسا دین جس دین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اکملت لکم، کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر مکمل، کامل کا لفظ اسی وقت استعمال ہوتا ہے کہ گلاس میں جب پانی بھر دیا جائے، اتنا بھر دیا جائے کہ اگر ایک خطرہ بھی اس کے اندر داخل کیا جائے تو پانی نیچے گر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کون سا لفظ کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اس میں کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی نیا مسئلہ داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ اسلام میں ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے پھر بھی ماننے کے لیے پڑا ہوا ہے، تو یا تو وہ دو چیزیں، یا تو وہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں چھپا لی، بتلائی نہیں، اللہ کے نبی پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو ہمارا دین ہے وہ دین کامل نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات کو مانتا ہے تو قرآن کی آیت کی تردید کرتا ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کی مخالفت کرنا، قرآن کی باتوں کو جھٹلانا، یہ اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بتلایا تھا، ایک بدعتی جو ہوا کرتے ہیں وہ بدعتی دو ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو وہ اللہ کے نبی کو خائن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کئی باتیں اسلام کی نہیں بتلائیں جو آج مجھے اور آپ کو ہندوستان، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا اور سری لنکا یا ایشیائی ممالک کے اندر جو بدعتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے بتلائی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی کو یا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں چھپائی ہیں، یا تو قرآن کی آیت غلط۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے دین کو کامل بنا دیا، دین کو مکمل بنا دیا۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک یہودی اللہ کے نبی کے پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اس کے کئی سال بعد حضرت عمر کے دور میں ایک یہودی شخص نے کیا کیا، اللہ کے حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، آ کر وہ یہ کہنے لگا کہ اے عمر بن الخطاب، آپ کے قرآن میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے، اگر وہ آیت کریمہ ہمارے دین میں داخل ہو جاتی، ہم یہودیوں پر، ہم موسویوں پر اگر وہ نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی ایسی آیت ہے جس دن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی کا دن بنانا چاہیے، عید کا دن بنانا چاہیے؟ اس یہودی نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 3 کو اس نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ آیت اگر یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو یہودی اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر بن خطاب نے اس یہودی سے کہا کہ اے یہودی، مجھے اس دن بھی یاد ہے، وہ مقام بھی یاد ہے، اور ہم اس دن کو جانتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کے پاس موجود تھا، عرفہ کے دن اللہ کے نبی عرفہ کے میدان میں موجود تھے، عرفہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ ہمیں سنائی تھی، اور ہم اس دن کو خوشی کا دن نہیں مناتے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دین جو ہے کامل ہو چکا ہے، دین کے اندر مکمل طور پر تمام باتیں آ چکی ہیں۔
ایک یہودی کا کیا عقیدہ ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے، لیکن ایک بدعتی جو بدعات و خرافات کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، یہ نئی نئی بدعتیں، چاہے وہ 27 رجب کے کونڈے ہو، چاہے وہ 15ویں شعبان کے رات کو جاگنا ہو، چاہے وہ کوئی اور محرم میں ناچنا ہو یا کسی اور مہینے میں کئی بدعات جو ہوتی ہیں اس کو کرنا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب کئی چیزیں چھپا لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک مغالطہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو چیزیں بتلائی گئی اس میں کچھ لوگوں نے کیا کر دیا، خلط ملط کر دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس کے اندر کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں نازل کیا جو بابرکت رات۔ لوگوں نے کیا کیا، اس رات سے مراد 15ویں شعبان لے لی، کیا کر دیا، 15ویں شعبان مراد لے لی، اور کہا کہ یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی جاگ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اسلام کے اندر کوئی ایسا اصول نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی ہے جس کے اندر ایک رات شب برات جس کے اندر جو ہے انسان نمازیں پڑھ لے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے، اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں۔ انسان کے گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب وہ اچھے کام کرے گا، جب وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرے گا، تبھی جا کے معاف ہوں گے۔ اور صغیرہ گناہ جو ہوں گے، انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں، پیچھے دھوپ بہت زیادہ ہے، لوگوں کو جگہ بھی نہیں ہو رہی ہے، سامنے آ جائیں، پورے سامنے کس کے، باہر جتنے بیٹھے ہیں وہ سب اندر آ جائیں۔ جی میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ماہ شعبان کی یہ 15ویں رات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں رات یہ ایسی رات ہے، اس رات میں مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، اس رات میں خمخمے جلائے جاتے ہیں، اس رات کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو بہت بڑی رات ہے، جبکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر کیا کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو لیلۃ مبارکہ ہے وہی لیلۃ القدر۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلۃ مبارکہ، لیکن لوگوں نے کیا غلط ثابت کیا، ثابت یہ کیا کہ نہیں، لیلۃ مبارکہ سے 15ویں شعبان ہے، 15ویں شعبان کو مسجدیں سجائی جائیں، 15ویں شعبان کو ایسی ایسی بدعات، جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروع کے 15 روزے رکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد رکھنے سے منع کرتے تھے۔ شعبان کی رات کو جاگنا یہ بدعتوں میں شمار ہوتا ہے۔ شعبان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو اس کو جو ہے جاگا جائے۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کب سے یہ چیزیں آئیں، یہ ایشیائی ممالک میں کب سے یہ چیزیں آئیں؟ یہ چیزیں اس وقت آئیں جب 440 ہجری 440 میں سب سے پہلے شب برات جو بنائی گئی، جو ماہ شعبان کے رات کو جو شب برات منائی گئی، وہ سب سے پہلے بیت المقدس کے اندر 440 ہجری کے اندر بنایا گیا۔ وہ کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ کچھ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، وہ لوگ اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بیت المقدس کے اندر یہ خوشی منائی گئی اور منانے والے بھی وہی مجوسی تھے۔ انہوں نے جب اسلام میں جب وہ داخل ہو گئے، ابھی ان کے اندر سے مجوسیت کم نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے ایک دیا جلا لیتے تھے،
اپنے سامنے آگ جلاتے تھے. کیوں؟ جو مجوسی ہوتے ہیں وہ آگ کے پجاری ہوتے ہیں, آگ کو خدا مانتے ہیں, آگ کو رب مانتے ہیں, نعوذ باللہ. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, شروعات میں نمازوں کے سامنے قمقمے لگا لیا کرتے تھے اور جو ہے آگ جلا کر وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم اللہ کو ہی مانیں گے, لیکن جو ہم آگ سے جو ہماری عقیدت ہے وہ عقیدت اب بھی باقی ہے. تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی تردید کر دی. پھر کیا ہوا, ان لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی تم روزانہ نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لیکن سال میں ایک مرتبہ ایسا ہو کہ پوری مسجد کو آگ سے, پوری مسجد کو قمقموں سے, لائٹوں سے سجایا جائے. اس کے بعد ان لوگوں نے اس بدعت کو کم کرتے کرتے کیا کر دیا, سال میں ایک مرتبہ مسجدوں کو سجانا شروع کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کی. کیا ایجاد کی؟ صلاۃ الالفیہ, 1000 رکعتوں والی نماز. کیا نام رکھا اس کا؟ صلاۃ الالفیہ. عربی میں الف کسے کہتے ہیں؟ الف کہتے ہیں 1000 کو. صلاۃ الالفیہ 1000 کی نماز, یعنی شب 15ویں شعبان کی رات کو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کتنی رکعت؟ 1000 رکعت نماز, اس کا نام رکھ دیا گیا. کچھ لوگوں نے 1000 رکعت لمبی ہوتی اس لیے کیا کر دیا, صلاۃ المیہ, 100 رکعت والی نماز. اور اس نماز کا طریقہ کیا ایجاد کر لیا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھا جائے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھا جائے, پھر دوبارہ سے سورہ اخلاص ایک رکعت میں 10 مرتبہ پڑھا جائے. ایسے نئی نئی چیزیں اس کے اندر انہوں نے شامل کر لی. پھر وہ بیت المقدس فلسطین سے ہوتے ہوتے پورے ایشیائی ممالک میں پھر گیا. پورے ایشیائی ممالک میں بدعتیں ایجاد ہو گئی. پھر عربوں نے اس کو اختیار نہ کیا. یمن, بحرین, مسقط, جتنی جگہ ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں, ان راتوں کو لوگ خاص توجہ نہیں دیتے. لیکن ان لوگوں نے جنہیں دین کا علم کم تھا, جن کے پاس کتاب و سنت کا علم کم تھا, ان لوگوں نے کیا کر دیا, اسے فوراً ایکسپٹ کر لیا. یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر 1000 رکعت پڑھ لیا جائے تو پورے سال کے گناہ معاف. پوری رات جاگنے سے پورے سال کے گناہ معاف انسان دھل جاتا ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس لیے لوگ کیا کرنے لگے کہ بھئی ایک سال کی نماز ایک ساتھ صلاۃ الالفیہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صلاۃ میاں کس کو کہتے ہیں, 100 رکعت کی نماز کیسی پڑھی جائے, 1000 رکعت کی نماز کیسی پڑھی. وہ لوگ فرض نہیں پڑھتے ہیں لیکن ایسی نمازوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں. کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ عجیب عجیب نمازوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو ثابت ہے اگر وہ کریں گے تبھی جا کے ثواب ملے گا, چاہے نیکی ہو چاہے کچھ بھی ہو, کتنا بڑا اچھا کام ہو. لیکن اگر جو طریقہ بتلایا گیا اس کے مطابق اگر نہیں ہوا تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں, اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں اور تابعیوں کے سب سے بڑے تابعین شمار کیے جاتے ہیں. سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص مکروہ اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے. جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے ان اوقات میں کیا کر رہا ہے, نفل نمازیں پڑھ رہا. حضرت سید بن المسیب نے, ابو ہریرہ کے ایک داماد تھے, انہوں نے اسے روکا, اسے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو, اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جیسے عصر کے بعد نماز پڑھنا, 12 بجے نماز پڑھنا, یا سورج سوا نیزے پر ہو تب نماز پڑھنا, یا جب سورج نکل رہا ہو صبح کے 6:30 7 بجے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے, جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تب نماز پڑھنا, یہ جائز نہیں ہے. اس وقت نفل نماز پڑھ رہا تھا. تو حضرت سید بن المسیب نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں, اس وقت نماز پڑھنا درست نہیں ہے. وہ شخص ان سے مباحثہ کرنے لگا, ان سے بحث کرنے لگا. کیا کہا اس نے کہا کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں جو آج تم مجھے کہہ رہے ہو. آج بھی بدعتی یہی بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, سورہ فاتحہ ہی تو فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے, فاتحہ جو دلائی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ ہی تو پڑھا جاتا ہے, کیا گناہ کا کام ہے؟ اور 15ویں شعبان کو نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا وہ گناہ کا کام ہے؟ کیا قرآن پڑھنا, قرآن خوانی کرنا گناہ کا کام ہے؟ حضرت سعید بن المسیب نے کہا کہ نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے, بلکہ ممنوع اوقات میں جس کی اجازت نہیں ہے, جو طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا, اس میں نماز پڑھنا جو ہے ممنوع ہے, وہ گناہ کا سبب بن سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی کتاب و سنت کی باتوں اس کے روگردانی کرتے ہوئے عمل کیا گیا.
تو روگردانی کرتے ہوئے عمل اگر کوئی کیا جاتا ہے وہ عمل بھی باطل ہے، وہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں 4 سجدے کروں گا یا 3 سجدے کروں گا، میں اللہ کے سامنے زیادہ جھکنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ نیت کر کے 3 سجدے کر لے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جتنا بتلایا اتنا ہی کرنا، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ وہ مشہور حدیث، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ دیہاتی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسے اعمال بتلائے میں جسے کروں تو جنت میں چلا جاؤں، ایسا عمل بتلائے تو کروں تو میں جنت حاصل کر لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ 5 کام کرو، نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اور اسی طریقے سے تم شہادتین کی گواہی دو۔ تو اللہ کے نبی نے 5 اعمال بتلائے۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نہ تو اس سے زیادہ کام کروں گا نہ تو میں اس سے کم کروں گا۔ اتنا کہا اور اٹھ کر چلنے لگے۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، وہ جا رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ اس نے کیا کہا؟ لا یزید ولا ینقص، اللہ کے نبی نہ تو میں اس میں کچھ چیز بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، یعنی اللہ کے نبی نے جتنا بتلایا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کم کروں گا۔ تو یہ بات حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر کوئی نیا عمل کرتا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 15ویں شعبان کو میٹھا بناتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا بتلاتے ہیں کہ میٹھا کھانا اللہ کے نبی کی سنت۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے دانت گر گئے تھے، اس وجہ سے میٹھا کھایا۔ تو اس بات کو لے کر کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں میٹھا کھایا تھا، تو 15ویں شعبان کو میٹھا بنانا سنت ہے، اس لیے 15ویں شعبان کو میٹھا بنایا گیا۔ آپ تعجب کریں گے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے دانت کب ٹوٹے تھے؟ غزوہ احد میں ٹوٹے تھے۔ وہ مسئلہ کب پیش آیا؟ شوال کے مہینے میں۔ شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ شعبان، رمضان، شوال، تیسرا آخری مہینہ، 11واں مہینہ جو آتا ہے۔ شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی نے وہ کھایا تھا، اور وہ اس لیے کھایا تھا کہ غزوے میں، جہاد میں اللہ کے نبی گئے تھے، کفار نے اللہ کے نبی کے دانت توڑ دیے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو کھانے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے میٹھا کھایا۔ تو لوگوں نے اس کو یہ ثابت کر دیا کہ 15ویں شعبان کو میٹھا بنا کے کھایا جائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو کھائے تھے۔ حالانکہ تعجب کی بات ہے، اگر آپ حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کر دے تو آپ اپنے دانت توڑوا لیتے دین کی راہ میں، تب جا کر میٹھا کھاتے تو حدیث پہ عمل ہو جاتا۔ لیکن لوگوں نے غلط چیزوں کو ایسے امت کے سامنے پھیلایا، امت کے سامنے ایسے انداز سے پیش کیا کہ یہ یہودیوں کی اور یہ چیز اور ایک کیا عقیدہ ہے کہ دیکھیں 15ویں شعبان کو بڑی رات شمار کرتے ہیں اور اس میں روحیں واپس آتی ہیں۔ روحوں کا عقیدہ آج بھی ریدرگ میں کئی گھروں میں منایا جاتا ہے کہ اس رات میں کئی جو شخص مرا تھا وہ جو چیزیں کھاتا تھا وہ چیزیں لا کر رکھی جاتی ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور آ کر کھائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ یہ ہندوؤں سے آیا ہوا ہے، ہندوانہ رسم ہے، وہ رسمیں مسلمانوں کے اندر آ گئی، وہ رسمیں مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئی۔ آج دیکھ لیں ہم کئی مساجد جو ہیں چمکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لائٹنگ کیے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا ہے؟ کہاں سے ثابت؟ اس کے بارے میں مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں۔ ہم عقل مند ہیں، اللہ نے عقل سلیم عطا کیا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں، اور ان چیزوں کو سمجھیں گے اللہ کے قسم تمام چیزیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ مجوسیوں سے آیا۔ مجوسیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ لوگ ایک رات شعبان کی 15ویں رات کو آگ جلاتے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ پجاری ہیں اس کی۔ آج بھی دیکھ لیں جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ صبح سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔
جہاں بھی مندر نظر آیا انگلیاں آنکھوں کو منہ کو کہاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی مندروں کو دیکھ کے ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ سب چیزیں شرک ہیں، یہ سب چیزیں عقیدے کو بگاڑنے والی ہیں۔ یہ تمام جو بدعات و خرافات ہیں ان سے بچنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، جو بھی بدعات و خرافات ہیں ان تمام بدعات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ امت محمدیہ جہاں کہیں بھی پریشان حال، ان امت محمدیہ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، ان مصیبتوں کو دور فرما اللہ۔ جو لوگ بھی قرض داری کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ، ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ، جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی اپنے پریشانیوں میں گھرے ہوئے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، ان کی مصیبتوں کو دور فرما اللہ۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ کئی بڑے بڑے کبار علماء کی اموات ہو رہی ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ جو تھے آج وہ رحمہ اللہ ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ بمبئی کے مالیگاؤں کے مفتی تھے اور ہندوستان کے اندر وہ ایک اپنا مرجع رکھتے تھے۔ وہ ان کے اگر ان سے فتوی لیے جاتے تھے ہندوستان میں۔ آج وہ اتنے بڑے عالم دین کی وفات ہو چکی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے دکتور آر کے نور عمری مدنی حافظ رحمہ اللہ ان کی بھی وفات ہو گئی، جو چنئی کے رہنے والے تھے۔ یہ بڑے بڑے ہندوستان کے جو ایک مرجع جن کا رکھتے ہیں، اگر ان سے جو ہے کئی ہم جیسے چھوٹے چھوٹے علماء، ہم جیسے نوجوان علماء ان کے فتووں کو پڑھا کرتے ہیں، ان کے علم سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسے کبار علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کی جو کوئی بھی بیماریوں کی وجہ سے یا کمائیوں کی وجہ سے پریشان ہے، روٹی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ وہ لوگ ان مسائل سے دور ہو جائیں، ان مسائل سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ انشاءاللہ جو باتیں بتلائی گئی اس پہ عمل کریں گے۔ جتنے بھی بدعات ہیں ان بدعات سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ آپ کے دوستوں میں، احباب میں، خاندانوں میں جہاں کہیں بھی اس طرح کی بدعتیں ہوتی ہیں اس کو روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہی اور آپ اسے کیوں نہیں روکتے رہے۔ تو یہ خاص طور سے اس پہ توجہ دیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل واتم اکبر۔ وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخر الآية۔ سورة المائدہ آیت نمبر 3۔ تمام طرح کی تعریفیں
حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں، جہاں پر ہر طرف لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، جہاں پر لوگ ہر طرف ٹینشنوں سے دوچار ہو رہے ہوں یا مصیبتیں ان کی طرف آ رہی ہوں، ایسے حالات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک صحت و تندرستی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کی دولت سے مجھے اور آپ کو مال مال فرمایا۔ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اگر